السلام علیکم 7 کلاس آج سے ہم آپ کی اردو کی بک سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اردو کی بک کا ٹائٹل ہے، یہ پنجاب بک اینڈ ٹیکسٹ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے اور یہ یکساں قومی نصاب ہے 2022 کے مطابق۔ یہ اس کی فہرست بیان کی گئی ہے، اس میں مختلف مضامین کے نام لکھے گئے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس میں حمد پڑھیں گے آج۔ اچھا، حمد سب سے پہلے حمد پڑھتے ہیں۔ حمد کس نظم کو کہتے ہیں بچوں؟ اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، یا ایسی نظم جس میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں، یا ایسی نظم کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کی گئی ہو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سراہا گیا ہو، اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اور بدلتی، اب یہ الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے ان الفاظ کے تلفظ دیکھتے ہیں، پھر ان کی معنی بیان کرتے ہیں۔ بدلتی کیا ہے؟ تبدیل ہوتی، عکس آئینے کو کہتے ہیں، اختیار رسائی کو کہتے ہیں، سماعت سننے کی اہلیت کو کہتے ہیں، اور قدرت طاقت کو کہتے ہیں، اور پھر ہے سراہا تعریف کرنا، اور نفس روح کو کہتے ہیں۔ اب بچوں ہم اس نظم کی تشریح، پہلے نثر بیان کریں گے پھر تشریح بیان کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے، یہ نظم ہمارے لیے لکھی ہے مظفر وارثی صاحب نے۔ مظفر وارثی پاکستان کے ایک مایہ ناز شاعر گزرے ہیں، جو کہ نعتیہ اشعار بہت خوبصورتی سے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہت سی شعرا آفاق تصنیف شائع ہو چکے ہیں۔ اچھا، کوئی تو ہے جو نظام، شاعر کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اس نظم حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو، اس زندگی کے نظام کو چلا رہا ہے، اور جو پھل پھول، پیڑ پودے اور سورج چاند، اور جس نے ستارے بنائے ہیں اور درخت اگائے ہیں جن کے پھل ہم کھاتے ہیں، وہ ان سب کو کوئی تو چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، اور وہی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہمارا پالنے والا ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور اسی کی خاطر ہم اور اسی کا دھم بھرتے ہیں۔ پھر دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور جو ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا بظاہر، لیکن وہ اس کی اس نے جو اپنے کائنات میں ہر طرف سبزہ، پھل پھول اور درخت اگائے ہیں، اور چرند پرند انسان، چرند پرند سب پیدا کیے ہیں، وہ سب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور وہی خدا ہے جو کہ ان سب کو، ایک ہی خدا ہے جو اس کی ایک ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس دنیا میں، جو ہماری سہولت کے لیے جو درخت، پھل پھول اور پیڑ پودے اگائے ہیں، وہ سب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ کس کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور ایک ہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کو ہم ایک مانتے ہیں، اور وہی ہمارا ایک خدا ہے۔ پھر تلاش اس کو نہ کرو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کو، اللہ تعالیٰ کو بتوں میں تلاش نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، کیونکہ بتوں کی پوجا کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بت تو خود اللہ تعالیٰ کی مرہون منت ہے، کیونکہ بت کی پوجا کرنا کوئی
کافروں کا شیوہ ہے، اور آپ یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کو بدلتی ہوئی رتوں میں یعنی بدلتے ہوئے موسموں میں تلاش کرو۔ بتوں میں تلاش نہ کرو کہ بتوں کو ہی اپنا خدا بنا بیٹھو، بلکہ اس کو بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش کرو کہ اور یہ ایک دفعہ یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ یہ جو دن رات اور یہ جو دن رات اور موسم بدلتے ہیں، بہار خزاں اور گرمی سردی کے موسم آتے ہیں، یہ ان کو کوئی تو ان کو تبدیل کرتا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سب موسموں کو بدلتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، یعنی جو دن اگر ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کو کون بدلتا ہے؟ ان دن کو رات اور رات کو دن میں کون بدلتا ہے؟ خدا ہی بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے، اور اس کے اختیار میں سب چیزیں ہیں، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ ایک نظام کے تحت ہر چیز چل رہی ہے۔ دن رات ایک خاص مدت کے بعد اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اب دن آئے گا، اور اس کے بعد پھر رات آئے گی، پھر رات کے بعد دن آئے گا، اور ان سب چیزوں کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اور اس چیز پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ کسی کو سوچوں میں کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، اور ہم جب بھی کسی کو سوچوں میں تعریف کرتے ہیں، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، اور سوچوں میں ہم جس کی بھی تعریف کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہی ہوا جو خدا نے چاہا، اور ہماری سوچوں میں وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی جو ہم سوچتے ہیں وہ ہماری اپنی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہماری سوچ کو بدلتا ہے، اور ہمیں ایک دم اپنی عبادت کرنے پر لے آتا ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور جو اپنے اللہ تعالیٰ کا اختیار بشر یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار بشر، اللہ تعالیٰ کا اختیار جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان پر انسان کو اپنا اختیار دیا ہے، پہ پہرے لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ انسانی اختیار پر پہرے لگا رہا ہے، یعنی وہی خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کے سوچ پر پہرے لگاتا ہے، اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ان کو ان کے جو یعنی اس میں کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، اور کسی کی سوچوں نے کب تعریف کی، وہی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی، اور وہی ہوا جو خدا نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور موسموں کو تبدیل کرتا ہے، اپنے ایک خاص مدت اپنے ایک نظام اس میں چلایا ہوا ہے، اور اس کے نظام کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے، اور جو انسانی اختیار پر پابندی لگا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار پر کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ چیز آپ نے نیکی کی طرف مائل ہونا ہے اور بدی سے باز رہنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایسی چیزوں سے ہمیں یعنی نیکی کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر یعنی دیکھتا ہے، وہی ہمیں اور ہماری ہر چیز پر اس کی نظر ہے، یعنی ہر چیز چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی یا جو ظاہر یا جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ سماعتیں بھی، اور سننے کی جو بھی ہم سماعتیں کرتے ہیں، جو بھی ہم سنتے ہیں، سننے کی جو قوتیں ہیں، وہ بھی جو بھی چیزیں ہم سنتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کی نیتیں جان لیتا ہے کہ اس کی نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے اور اس کی نیت بھی اچھی ہوگی، یعنی وہ ہم ہر ایک ہماری نیتوں تک وہ جان لیتا ہے، یعنی ہماری شرع کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہر ایک بات ہماری جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، اور جو دماغ کا پوشیدہ حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی جگمگا رہا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے جو دماغ کا پوشیدہ حصہ ہے وہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی رسائی وہاں تک بھی ہے، یعنی وہی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہمارا پالنے والا ہے، اور اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اسی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، اور اسی کی ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا، پھر کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، اور کسی کو تاج وقار بخشے اور کسی کو روب و دبدبا بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو روب و دبدبا بخشتا ہے، یعنی وہ ہر ایک پر روب ڈالتا ہے اور اس کی طاقت اور قوت سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ کسی کو ذلت کے غار بخشے، اور ہر ایک کو، اور وہی ہے جو کہ ذلت بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، یعنی ہر ایک کو ذلت کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو عزت دیتا ہے اور جب چاہے کسی کو ذلت دیتا ہے، اور ہر ایک کی اور اس کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے، یعنی وہ ذلت دینے والا بھی وہی ہے اور عزت دینے والا بھی وہی ہے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ سب کی پہچاننے پر قدرت کی نشانی لگا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ انسانوں کی جو قسمتیں بدل دیتا ہے، یعنی ان کے ماتھے پر اس کی پہچاننے پر لکھ دیتا ہے اور قسمت والی پہچانی بنا دیتا ہے، اور اس پر اپنی قدرت اور اس پر کیا کرتا ہے، قدرت کی نشانی لکھ دیتا ہے، اور وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہی ہماری تقدیر بناتا ہے اور وہی ہمیں قسمت والا بناتا ہے، اور ہمارے ماتھے کی پہچانی کو روشن کرتا ہے اور روشن پہچاننے والا بناتا ہے۔ پھر ہے کہ یہ کہ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس ہے گواہ اس کا،
اور سفید سیاہ بھی اس کا ہے اور سفید بھی اس کا ہے، اور روح بھی اسی کی گواہی دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر سفید اور سیاہ پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدلتا ہے، اور ہر نفس اور اس کا نفس ہے گواہ، اور اس کا نفس ہے گواہ اس کا، اور اس کی اور انسان کیا روح جو ہے اس کی گواہی دیتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، اور وہی روح قبض کرنے والا ہے، اور سیاہ اور سفید میں تمیز سکھانے والا بھی وہی ہے، یعنی نیکی اور بدی میں تمیز سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیں، کہ ہمیں نیکی کی طرف جانا ہے اور بدی سے رکنا ہے۔ جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے، اور زندگی کا جو چراغ جلاتا ہے یعنی جو ہمیں، اور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور وہی ہے جو وہی ہے جو کہ ہمیں موت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں زندگی اور موت دینے والا اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد موت دیتا ہے، اور موت کے بعد ہمیں دوزخ اور جنت بھی دیتا ہے، یعنی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اب ٹھہریں اور بتائیں، اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے سے کیا سمجھے؟ اختیار بشر یعنی جو اللہ تعالیٰ جو انسان جو کہتا ہے کہ ہر چیز پر میرا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کی بھی حدود مقرر کی ہوئی ہیں کہ اس حد سے آگے آپ نے نہیں نکلنا، اور اس پر اس نے پہرا لگایا ہوا ہے کہ اس حد سے اگر آپ تجاوز کرو گے تو پھر آپ کفر یا شرک کے زمروں میں آؤ گے۔ ٹھہریں اور بتائیں، شعلہ جاں اور اس کے جلنے یا بجھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شعلہ جاں یعنی زندگی کا جو شعلہ ہے، زندگی کا جو دیا ہے یا جو ہماری زندگی ہے، اس کے جلنے یا بجھنے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ جب جیسے زندگی ہماری زندگی دینے والا اور موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی شعلہ جاں یعنی اس کی جو ہماری زندگی کا چراغ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے ہمیں وہی زندگی دیتا ہے ہمیں، اور وہی موت دیتا ہے۔ ہم نے سیکھا، اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا تمام مظاہر فطرت اور کائنات کا مربوط نظام خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے ساری چیزوں کا، موسموں کا بدلنا، رات دن کا آنا جانا، دنیا میں انسانی اختیارات سے سوا چیزوں کا واقع ہونا، ہمیں عزت یا ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی ہماری قسمت پر قدرت رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو چاہے اختیار کرتا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حمد اردو کی ایسی صنف سخن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کے اوصاف اور مظاہر فطرت کا بیان جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اس نظم سے ہم نے یہ سیکھا بچوں۔ اچھا طلبہ کو سمجھائیں کہ اچھا بچوں، یہاں پر یہ ہمارے آج کی یہ حمد جو ہے اس کی نظم کی تشریح اور نثر
یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جو میرا یہ لیسن پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں آپ۔ اللہ حافظ۔